قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من دنیا ثلاث النظر الى وجہ رسول اللہ وانفاق مال علی رسول اللہ وان یکون بنتی تحت الرسول اللہ۔ دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کا اپنا ذوق اور شوق اور پسند ہوا کرتی ہے۔ علم حاصل کرنے والے کا ذوق اور شوق یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس علمی کتابیں ہوں اور اس کا مطالعہ ہو، اور اسی طرح صوفی لوگ، اللہ کے ولی لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اللہ کی ضربیں ہوں، کوئی جھم گھٹا نہ ہو، نہ لوگ ہوں، نہ بات ہو، نہ گفتار ہو، صرف اللہ اللہ کی ضربیں ہوں، یہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ نمازی شخص بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کو سجدے ہو اور سجدہ کرتا رہوں۔ دنیا کے اندر ہر شخص کی اپنی پسند ہوا کرتی ہے۔ میں اس محفل کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ محفل کیسی محفل تھی جس میں چاند آقا اور ستارے صحابہ تھے، حضور تھے آپ کے جانثار، وفادار، خدمت گزار، سچے عاشق تھے۔ اول سیدنا صدیق اکبر تھے، دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تیسرے سیدنا عثمان ذو النورین تھے، اور چوتھے سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ میں یوں کہوں گا وہ تھے، حضور تھے، چار یہ تھے، گویا پنج تن پاک تھے، سب پاکوں میں پنج تن پاک بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے جانثاروں، وفاداروں، خدمت گزاروں، میرے سچے عاشقوں، دنیا عرض میں رہنے والے سچے لوگوں میں سے سچے ہو، میں اپنی پسند بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چاروں جانثار، وفادار، خدمت گزار آپ کی بات سننے کے لیے متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند کرائی گئی۔ اول جو مجھے پسند ہے، الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، اور دوسری چیز النساء، مجھے عورت پسند کرائی گئی، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا سرور، میری آنکھوں کا سکون نماز میں ہے۔ اول جو فرمایا کہ الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے۔ حضور کو خوشبو کیوں نہ پسند ہو؟ حضور تو آپ خوشبو کا منبع تھے، آپ کی باتوں میں، گفتار میں، الفاظ میں خوشبو تھی، آپ کی آنکھوں کی چمک میں خوشبو تھی، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی کرنوں میں خوشبو تھی، آپ کے بدن کے پسینے سے گرنے والے ہر قطرے سے خوشبو تھی، اور آپ کے کپڑوں سے خوشبو تھی۔ آپ تو خوشبو کو پسند کرتے تھے کیونکہ آپ تو خوشبو ہی خوشبو تھے۔ اور اللہ کے مسلمانوں کے اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ حضور نے پاکی میں سے خوشبو کو پسند کیا۔ حضور کی اول پسند خوشبو ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں جو دوسری چیز پسند ہے، النساء، عورت پسند ہے۔
عورت کا کوئی حال نہ تھا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہ تھا، وہ زمین کی خاک تھی، ہوس کا نشانہ بنایا گیا، کوئی وقار اور عزت نہ تھی، کوئی اس سے پوچھنے والا نہ تھا، وہ ذلت والی زندگی گزار رہی تھی، وہ موت اور حیات کے کشمکش کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ حضور نے عورت کو وہ مقام دیا پسند کر کے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو عورت عزت ہے، گھر کی رونق ہے، اور اللہ کے حبیب نے اس کو وہ مقام عطا کیا۔ وہ زمین تھی، اسے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ وہ کانٹوں کا بستر تھی، اسے پھولوں کے سیج پر بٹھا دیا۔ اللہ کے حبیب نے عورت کو وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ عزت دی جو کسی نے آج تک نہ دی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مجھے دوسری چیز جو پسند ہے وہ عورت ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور کیوں نہ ہو ایک فرما بردار غلام وہی چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کو، مولا کو خوش رکھوں، اور خوش رکھنے کا واحد ذریعہ وہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کا سرور، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا سکون نماز میں ہے۔ آپ نے نماز کو پسند فرمایا، آپ ہر وقت نماز کے اندر رہتے تھے اور نماز کو پسند کرتے تھے۔ آپ کو کوئی مشکل آتی، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، ہر وقت نماز کی ہی اندر کے حالت کے اندر تھے۔ نماز کو آپ نے زیادہ پسند فرمایا، اور یہی حکم فرمایا کہ ایمان والے بھی نماز کو قائم رکھیں اور نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ نے نماز کے اندر سکون اور سرور رکھا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو، دل کو سکون نہ مل رہا ہو، آؤ مسجد میں وضو کرو، نماز پڑھو۔ نماز کے اندر جو سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، دنیا کے کسی چیز میں نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو تیسری چیز فرمایا پسند ہے، جو جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا سکون، میری آنکھوں کی راحت نماز میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی پسند کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بعد آپ کے جانثار وفادار خدمت گزار، آپ کے سچا عاشق، آپ کا سچا غلام، اول صحابی، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے سچ فرمایا، لیکن مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اول چیز پسند یہ ہے، چہرہ حبیب کا ہو اور نظریں صدیق کی ہوں، چہرہ نبی کا ہو اور نظریں صدیق کی ہوں۔ صدیق کی نظریں صرف تکتی رہیں تو حبیب کے چہرے کو تکتی رہیں، دنیا کے اندر اور کسی کا نہ دیکھیں۔ یہ آپ کے جار کی، غار مزار کی، حضر و سفر کے ساتھی کی یہ پسند اول تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، یہی مجھے پہلے پسند یہی ہے۔ پھر اللہ نے آپ کی اس پسند کو قبول کیا۔ پھر وہ غار تھی، یہ اللہ کا پیغمبر تھا یا صدیق تھا، یا نبی تھا یا صدیق تھا؟ وہ صدیق تھا، غار میں ہے، پہلے گئے، سوراخوں کو بند کیا ہے، 1 بج جاتا ہے، ایڑی رکھ دیتے ہیں، حضور کو بلاتے ہیں، یا رسول اللہ آ جائیے، آپ کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ صدیق چاہتا ہے کہ میں یار کو تکلیف نہ دوں، تکلیف پہنچے تو صدیق کو پہنچے، نبی کو نہ پہنچے۔ آپ آئے، آپ نے آرام فرمایا، وہ سوراخ کے اوپر جو ایڑی رکھی تھی، سانپ نے آ کر ڈسنا شروع کر دیا۔ وہ صدیق حضور کے چہرے کو اس طرح دیکھ رہا تھا، اسے معلوم نہ ہوا، کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، حتیٰ کہ اتنا مگن تھے کہ اس تکلیف سے آپ کے چہرے سے، آپ کے آنکھوں سے
آنسو گرے اور حضور کے چہرے پر آئے۔ وہ آنسو کتنے مبارک آنسو تھے جو صدیق کے تھے اور چہرہ نبی کا تھا۔ وہ گرتے ہیں حضور کو، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ پوچھا صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایک سوراخ تھا اور کچھ نہیں تھا، میں نے ایڑی رکھ دی ہے، وہیں سے کسی چیز سے مجھے ڈھسا ہے اور تکلیف ہوئی ہے۔ حضور نے صدیق کو جو دعا دی ہے وہ صرف صدیق ہی کو دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنا وقت میں نے گزارا ہے، ہر ایک شخص کا میں نے بدلہ اور احسان دیا ہے، صرف سیدنا صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میں دے نہیں سکا ہوں۔ روز محشر میدان محشر میں رب صدیق کا بدلہ عطا کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی پہلی پسند یہ تھی کہ صدیق کی نظر ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور اسی کا دیدار کرتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے دوسری چیز پسند یہ ہے، مال میرا ہو، خرچ آپ کرتے رہیں، میں مال دیتا رہوں، آپ خرچ کرتے رہیں۔ آپ نے مال دیا اور حضور نے خرچ کیا۔ آپ نے جب بھی مال کے لیے کہا، سیدنا صدیق اکبر نے گھر بار سب کچھ حضور پر لٹا دیا۔ اول پسند سیدنا صدیق اکبر کی تھی، میں مال حضور کے لیے فدا کرتا جاؤں، آپ کو دیتا جاؤں۔ اور فرمایا کہ مجھے تیسری چیز پسند یہ ہے کہ آقا اللہ کا پیغمبر ہو اور پھر آپ کے عقد اور نکاح میں میری بیٹی صدیقہ آئے۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کی ان تینوں چیزوں کو خود پسند فرمایا اور پھر آپ کی اس پسند کو قبول فرمایا۔ وہ چہرہ بھی دیا، وہ نظر بھی دی، آپ دیدار بھی کرتے گئے اور چہرہ بھی دیکھتے رہے۔ وہ مال بھی آپ نے حضور کو دیا اور حضور خرچ کرتے رہے۔ پھر وہی ہوا، حضور تھے اور حضور کے عقد نکاح میں آپ کی بیٹی سیدنا صدیق اکبر سیدنا عائشہ صدیقہ آئی، عفیفہ کائنات آئی، ام المومنین مومنوں کی ماں بنی، حضرت عائشہ صدیقہ بنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور سے سچا عشق نصیب فرمائے اور اسی طرح ہم حضور کو پسند کرتے رہیں اور حضور کی پسند اور سیدنا صدیق اکبر کی پسند ہم اپنی پسند کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق